السلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح موضوع کے اوپر کچھ موضوعات جو ہیں اس پروگرام میں بھی زیر بحث آئیں گے، اور آج کا جو سر فہرست جو موضوع ہے اسی کے اوپر بات کریں گے، جس کے اوپر پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، سبھی بات کر رہے ہیں اور سبھی اس موضوع کے اوپر اپنے اپنے تجزیہ ہیں، انالیسز ہیں وہ دے رہے ہیں، اور وہ یقینی طور پر خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کی وجہ جو ہے افغانستان میں جو طالبان جو ہے وہ پڑاؤ کر چکے ہیں اور اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور بالکل ایک جو تمام جو تضادات تھے وہ بالکل اب جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب ہم جو ہیں وہ کافی حد تک ہمیں دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی جاتی ہے، جس کے اندر کافی اہم جو ہے وہ نکات جو ہے وہ زیر غور لے کر آتے ہیں، اور ان کے پر وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ان نکات پر چلتے ہوئے جو ہے وہ ہم چلیں گے، اور اسی کے طرز جو ہے وہ ہم حکمرانی بھی کریں گے، اور عبوری حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسی حکومت بنائیں گے کہ تمام سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور خوشائند بات یہ ہے کہ خواتین کو انہوں نے اپنی اس حکومت کے اندر ہے آنے کی جو شرکت ہے کی جو دعوت ہے وہ انہوں نے دی ہے۔ جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان جو ہیں وہ پیش قدمی تیزی سے کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں افغانستان کے اندر، تب سے جو ہے وہ ایک سوال جو ہے ہر جگہ ہی زیر گردش رہا، اور وہی سوال تھا کہ افغانستان میں خواتین کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ خواتین یقینی طور پر جو ہے وہ کام اپنا جاری رکھ سکتی ہیں، وہ کسی بھی جو ہے وہ فیلڈ سے وابستہ ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے یا میڈیکل ہے، وہ تمام شعبوں سے کسی بھی وابستہ اپنے میدان سے جو فیلڈ ہے جو ان کی جس میں وہ پہلے سے ہی کام کر رہی ہیں، ان میں اپنا وہ کام جو ہے وہ جاری جو ہے وہ رکھ سکیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پھر میڈیا میں خواتین اینکرز جو ہیں، سرکاری ٹی وی کی جو نشریات ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں خواتین اینکرز جو ہیں، خاتون اینکرز وہ ہمیں خبریں پڑھتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ لیکن کا لفظ جو ہے وہ طالبان ترجمان کی جانب سے ضرور کہا گیا ہے کہ خواتین کام کر سکتی ہیں، لیکن اسلامی اقدار کے مطابق اور شریعت کے مطابق وہ ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ جاری کر سکیں گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب سے طالبان جو ہے وہ افغانستان کے اندر آئے ہیں تو خواتین کے مستقبل کے حوالے سے، جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے کہ جو سوال ہے زیر گردش کرتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لباس کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہوئیں کہ لباس کا تعین کیا کیا جائے گا، اسی طرح برقع جو ہے اس کے اوپر سختی کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے ترجمان طالبان سہیل شاہین نے کہا کہ جو برقع ہے وہ وہی واحد شکل نہیں ہے حجاب کی، اور بھی بہت ساری جو صورتیں ہیں وہ موجود ہیں جن کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ ملا عبدالغنی برادر جو ہے وہ افغانستان آ چکے ہیں، قندھار پہنچ چکے ہیں، اور وہ کابل میں بھی جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق میڈیا رپورٹس کے آ رہا ہے کہ انہیں اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد کا اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی کہنا تھا کہ جو افغانستان کے اندر غیر ملکی جو ٹھیکیدار ہیں، جو پہلے سے کام جاری ہیں، جو عوام کے لیے ہیں بالخصوص، چاہے وہ سڑکیں ہوں یا ڈیم سے متعلق ہو یا کسی بھی ایسا پروجیکٹ ہو جو عوامی فلاح کے لیے ہو، ان کے اوپر جو ہے وہ کام غیر ملکی جو ٹھیکیدار ہیں، کنٹریکٹرز ہیں، وہ اپنا جاری رکھ سکتے ہیں، انہیں تحفظ دیا جائے گا، انہیں سیکیور کیا جائے گا۔ عام سوال آج کے پروگرام کے اندر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ کون سے ممالک چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کن ممالک کے حق میں ہوگا کہ افغانستان میں عدم استحکام ہے وہ آئے۔ تو یقینی طور پر اگر ہم اس کے اوپر اپنے مہمان سے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کریں، ان سے گفتگو کا جو سلسلہ وہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات جو ہے وہ عدم استحکام کے حوالے سے اگر میں یہ کرتا چلوں کہ افغانستان کے حوالے سے اگر استحکام اور عدم استحکام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امریکہ، ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ استحکام آ جائے، مگر اگر ہم پالیسیز کو دیکھیں تو ہمیں بالکل جو معاملہ ہے وہ برعکس نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوتے ہیں امریکہ کے دوحہ کے اندر، تو ان میں کسی بھی اور شق کے اوپر ہمیں اس طرح سے عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا سوائے ایک نقطے کے اوپر، اور وہ یہ کہ امریکی افواج کا باحفاظت انخلاء، اور وہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اس انخلاء کو تو یقینی بنایا، اور اس کے حوالے سے طالبان بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے۔ پھر یہ سوال اٹھنے لگے کہ کیا افغان طالبان کو اس بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے اوپر امریکہ کی تائید حاصل تھی یا نہیں۔ ان تمام صورتحال کے اوپر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں افغانستان کے اوپر امریکہ کو وہ تائید حاصل ہے، ان کے اقدامات کے اوپر ہے یا نہیں ہے، یا افغانستان میں امریکہ امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، تو اس حوالے سے تجزیہ یہی کہتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں امن اس طرح سے نہیں چاہتا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ افغانستان میں امن امریکہ کیوں نہیں چاہتا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باحفاظت انخلاء امریکہ تو یقینی بنا لیتا ہے، مگر وہ یہ بھی حق رکھتا تھا، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا تھا، اپنا اثر رسوخ رکھتا تھا افغانستان کے اندر کہ وہ ایک سیاسی تصفیہ، ایک جامع تصفیہ جو ہے اور ایسی حکومت جو ہے وہ تشکیل دے سکتا تھا جو
افغان عوام کے لیے بھی بہتر ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر راضی ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ خطہ بد امنی رہے، اس کی وجہ سے سی پیک متاثر رہے، پاکستان میں خانہ جنگی رہے، افغانستان کے اندر خانہ جنگی رہے، اور ایران یقینی طور پر وہ بھی اس کے اثرات جو ہیں اس صورتحال کے اوپر ایران کے اندر بھی پڑتے رہیں۔ بات کریں گے، ہمیں ان تمام تر موضوعات کے اوپر ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں طارق ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور طارق ملک صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے ترجمان طالبان کی جانب سے، ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے، کافی نکات جو ہے خواتین کے حوالے سے اگر ہم لے لیں تو خواتین کے حوالے سے زیر گردش یہ سوال رہا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ نکات انہوں نے واضح کر دیے، کام کر سکتی ہیں خواتین، یقینی طور پر کر سکتی ہیں، لیکن اسلامی اقدار کے مطابق، شریعت کے مطابق اب شریعت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ہر ممالک کی الگ الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں افغانی طالبان ہیں جو ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو نیا افغانستان مبارک ہو۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہمارا اسلام ہمارا اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے نا کچھ خواتین تھی جو تجارت کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، تو اسلام ہمارا اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے جتنا ہمارے لوگوں نے اسٹرکٹ بنا دی ہے۔ اور رہی افغانستان کی بات، ہم کرتے ہیں افغانستان میں بھی جو افغانی طالبان ہیں وہ بھی دیکھیں پہلے کی صورتحال کچھ اور تھی، اب انہوں نے بھی کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا اگر دنیا میں موو کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے تو باقی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اس لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں عورت آپ کی ماں بھی ہے، عورت آپ کی بہن بھی ہے، عورت آپ کی بیٹی بھی ہے، عورت آپ کی بیوی بھی ہے، تو اٹس مین کہ جو ہے نا ساری عورتیں غلط نہیں ہوتی۔ ہر معاشرے میں آپ دیکھ لینا، ہاسپٹل میں جیسے ڈاکٹرز ہوتی ہیں، اب وہاں پہ آپ نے اپنی بہن بیٹی کا کسی کا علاج کروانا ہوتا ہے تو آپ جا کے میل سے تو نہیں کروا سکتے، اوبویسلی فیمیل ڈاکٹر ہی کرے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے یہ چیزیں سمجھ لی ہیں افغانی طالبان نے بھی کہ عورت کا بھی جو حق ہے یا عورت کو جو حق دینا چاہیے وہ ان کو دیں گے۔ اور وہ جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ عورت آج جو ہے نا ہماری برابری میں جو ہے نا آ کے عورت ہماری، دیکھ لیں کسی جگہ آپ دیکھ لیں ہماری میڈیا میں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دین آفٹر دیٹ بزنس مین ہیں، اور اس کے بعد اور معاملات میں آپ دیکھ لیں جو ہے نا عورتوں کو جو ہے نا بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ اور افغانستان میں بھی اس وقت جو ہے نا عورتوں کو پذیرائی ملے گی اور ملنی چاہیے۔ عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا جو ہے نا کسی مرد کا ہے، لیکن ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا کہتا ہے نا عورت جو ہے نا ایک لمٹ میں رہ کے اپنے سارے کام کرے، وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے نا زندگی دی ہے، جان دی ہے، تو اس کے بھی حق بنتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا طالبان بھی جو ہے نا ابھی چاہیں گے کہ جو ہے نا وہ بھی جیسے باقی ممالک میں جو ہے نا اسلامی کنٹریز اور بھی تو ہیں وہاں پہ بھی عورتیں جو ہے نا کام بھی کرتی ہیں، باقی ٹیچرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، تو ان کو لے کے چلیں گے۔ اور طالبان کی بھی سوچ یہی ہے کہ جو ہے نا اس وقت عورتوں کو اپنے شانہ بہ شانہ لے کے چلے تاکہ ان کا ملک بھی ترقی کرے اور اسلام بھی جو ہے نا تاکہ پھیل سکے کہ یار افغانستان والے اتنے اسٹرکٹ نہیں ہیں، جو ہے نا مسلم اتنے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ طالبان نے اپنے آپ کو ان 20 سالوں کے دوران جو ہے وہ کافی چینج بھی کیا ہے، وہ دنیا سے یہ سیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ایز اے اسٹیٹ، ایز اے ریاست جو ہے وہ دنیا کو اگر منوانا ہے تو ہمیں ویسے قوانین جو ہے وہ لانے پڑیں گے اور ہمیں اپنے بیہیویئر کے اندر جو ہے وہ بدلاؤ لانا پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس کے اندر اہم نکتہ تھا، میڈیا کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ تاثر ہے کہ طالبان جو ہے وہ صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کو اچھا لگے۔ تو میڈیا میں تنقید کا جو جواز ہے وہ انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ یقینی طور پر تنقید کرے مگر مخالفت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ تعین کس طرح سے ہوگا کہ مخالفت ہے، تنقید ہے، اختلاف رائے ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا طالبان کو بھی جو ہے نا ایکسیپٹ کرنی ہوں گی۔ دیکھیں بینگ اے مسلم میں جو ہے نا ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے نا بالکل کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی چیز، کسی بندے پہ یا کسی ملک پہ یا کسی جگہ پہ مسلط ہو جاؤ آپ، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اسلام تو اتنا جو ہے نا سافٹ کارنر جو ہے نا ایک ہمارا ریلیجن ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہر بندے کو اپنے سے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر بندے میں پیار بانٹنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک خاتون جو ہے نا خانہ کعبہ میں جو ہے نا اوپر سے کوڑا پھینکتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک دن وہ بیمار ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گھر کے وہی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں جب ان کی تیمارداری کی تو وہ عورت جو ہے نا مسلمان ہوگی، ان کی جو ہے نا پیار سے، محبت سے، ان سے جو ہے نا امپریک ہو گئے، اخلاق سے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افغانستان کے طالبان کو بھی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہی کرنا ہوگا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، ٹھیک ہے ان کی جو ہے نا تھاٹس، ایم اچھے ہیں
کیونکہ بینگ اے مسلم جو ہے نا ہم لوگوں کو ہمارا اسلام یہ بھی تو سکھاتا ہے کہ اسلام ہمیں بالکل جو ہے ورگردی کی طرف نہیں لے کے جاتا. ہمیں جو ہے نا اسلام جو ہے نا شرم و حیا, پردہ اور یہ چیزیں ہمیں سکھاتا ہے اسلام. اور طالبان یہی تو چاہتے تھے, طالبان یہ تو نہیں چاہتے تھے کہیں بھی کہ جو ہے نا, میں پچھلے پروگرامز میں جب دیکھیں نا یہاں چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں, میں آج سے 5-6 سال پہلے بھی جو ہے نا یہی بات کرتا ہوتا ہے. دیکھیں طالبان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور افغانی کا ہے یا کسی اور مسلم کا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ہمارے اوپر چند جو ہے نا پاورز جو ہے نا مسلط ہوئی ہیں, جیسے امریکہ ہو گیا, چائنا ہو گیا, یا چند اور جیسے ایسے ممالک ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے میں ہیں, مسلمانوں کے اوپر خاص کر. خیر چائنا تو ہماری فیور کرتا ہے, ہمارا دوست ملک ہے, انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو پروموٹ کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا ہمیشہ پیار بانٹنے والی قوم ہے. امریکہ نے کبھی نہیں چاہا, اس لیے جو ہے نا امریکہ کو افغانستان چبھتا تھا. طالبان نے وہ چیز جو ہے نا اب انہوں نے تھوڑی سی لچک پیدا کی ہے تاکہ کل ان کے اگینسٹ کوئی بھی ایسا ملک نہ آ سکے یا ان کو جو ہے نا کریٹیسائز نہ کر سکے. اس لیے افغانستان بھی جو ہے نا اچھا یہ بات جو ہے یہ کافی ابہام والی بات ہے, یا یہ جو نقطہ ہے یہ کافی الجھا ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوحہ کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں, امریکہ بیٹھتے ہیں, افغان طالبان بیٹھتے ہیں, اور اس کے اندر متفقہ جو ہے ایک 4 نکاتی ہوتے ہیں, اس کے آگے جو سب ڈویژن جو پوائنٹس ہیں وہ اور ہوتے ہیں, ان کے اوپر نہیں جاتے. بہرحال ان کے اندر ان نکات کے اوپر یہ بات جو سر فہرست تھی وہ یہ بھی چیزیں تھیں کہ افغانستان جو ہے, افغان جو طالبان ہے وہ جنگ اس طرح سے نہیں کریں گے, پیش قدمی جو ہے وہ فورسز کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, امن ہوگا, اور سیز فائر کی جو ایک جو پالیسی تھی وہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بحفاظت جو انخلا, جس طرح پروگرام کے ابتدائیے میں میں نے کہا, تو لیکن اس کے اندر ہم نے یہ تو دیکھا کہ افغان جو طالبان ہے وہ تو پیش قدمی انہوں نے جاری رکھی, افغان فورسز سے انہوں نے لڑائی بھی رکھی, سیز فائر بھی ہمیں کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. البتہ بحفاظت امریکی افواج کا جو انخلا ہے اس کے اوپر طالبان نے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا طالبان کی اس بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے اوپر امریکہ کی تائید حاصل تھی یا نہیں تھی؟ سر دیکھیں نا وہاں پہ سیٹلمنٹ تو ہوئی بھی تھی نا, آخر میٹنگز کون کس سے کرتا ہے؟ میٹنگز تبھی ہوتی ہیں, ٹیبل ٹاکس تبھی ہوتی ہیں جب دونوں طرف کے فریقین جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے کمپرومائز کرنے جا رہے ہوں. وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو چکی تھی, اسی لیے تو دیکھیں نا رات کی تاریخی میں 2 بجے جو ہے نا اچانک امریکن آرمی جو ہے نا وہاں سے موو کر گئی. اٹس مین یہ کہ جو ہے نا آلریڈی کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہوئی ہوئی تھی. سیٹلمنٹ اچھی بات ہے یار, اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ہر جگہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا امریکہ کا وہ سانپ والا حال تھا جو ہر جو ہے نا ہر موری میں بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے امریکہ کو جو ہے نا چاہیے کہ وہ جو ہے نا ہوش کے ناخن لے, اور ہر جو ہے نا اسلامک کنٹری کو اتنا لائٹ مت لے, کیونکہ اسلام ہم جو ہے نا ہم ہمیشہ پیار بانٹنے والے لوگ ہیں. اسلام ہمیں جو ہے نا پیار اور انس کی جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا تعلیم دیتا ہے. اس لیے جو ہے نا امریکہ نے دیکھا اب ان کی مجبوری بن گئی تھی. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے نا امریکہ وہاں سے موو کرتا, کیونکہ اس کے آخر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا اقتدار کروں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے نا, امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بات بالکل واضح کیا کہ نیشن بلڈنگ ہمارا مقصد نہیں تھا, ہمارے جو مقصد تھے وہ ہم نے افغانستان سے پورے کر لیے ہیں. اب یہ افغان عوام کی جنگ ہے, وہ جانے, اور ہم اپنی نئی نسل کو, وہ تو ان کی بیان سے تو واضح لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پورے کر لیا, اور ہم واپس. سر مقاصد کیا پورا کرنا چاہتے تھے؟ القاعدہ کا خاتمہ. ٹھیک ہے نا, القاعدہ کا خاتمہ ہو گیا ہے, نہیں ہوا نا. آج دیکھ افغانستان سے کہتے ہیں کر لیا, طالبان بھی کہاں کر لیے. دیکھیں نا یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آج نہیں کل نہیں, آپ مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں پھر جو ہے نا القاعدہ جو ہے نا سامنے آ جائے گا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا, آپ یہ نوٹ کر لیں یہاں پہ, کیوں کہ یہ وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, طالبان, ٹی ٹی پی اور یہ سارے لوگ آپس میں ایک ہی ہیں. اور دیکھیں کہیں بھی جو ہے نا, میں تو ٹی ٹی پی کو بھی, ٹھیک ہے انہوں نے کچھ غلط ایکٹیویٹیز کی ہیں لیکن پارٹ تو انہیں کہیں ہے نا. ہمارا اسلام جو ہے نا کسی پہ جو ہے نا, انہوں نے کچھ نہیں, بہت غلطیاں کی, بہت غلطیاں اور کی. پھر پاکستان کے جو تشدد کی جو فضا ہے, سوات آپریشن ہو یا امام مساجد ہو, امام بارگاہیں ہو, ہر جگہ پر انہوں نے سر وہ کون لوگ تھے؟ نہیں کبھی بھی سر میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو ہرٹ کرے گا, ٹارچر کرے گا. پرچم تلے یہ سب ہوتا رہا ہے اور اس کی ذمہ داریاں قبول کرتے رہے. سر قبول کرتے رہے. اب آپ کو کیا پتا کہ جو ہے نا اس میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے آیا کہ وہ مسلم تھے بھی یا نہیں تھے؟ آپ کو کیا پتا کہ ان کے پیچھے سی آئی اے ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملا جو فقیر ہیں جن کو ابھی جو ہے افغان طالبان نے جو ہے وہ رہا کر دیا جیل سے, وہ تو پاکستان کو 2013 سے مطلوب ہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہ مطلوب جو تھے ان کو بات اصل پیچھے پھر آ کے رہے کے بعد پھر وہ یہ امریکہ والی آ جاتی ہے. اس میں 2 پاورز ہیں جو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مسلمان اوپر جائیں, مسلمان آپس میں اتحاد کریں, مسلمانوں کا جو ہے نا قانون نافذ ہو. ایک فرسٹ آف آل امریکہ اور سیکنڈ ون از جو ہے نا انڈیا. ٹی ٹی پی ہوگی,
طالبان ہو گئے, کوئی بھی جو ہے نا القاعدہ ہوگی, کہیں نہ کہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے بیک میں کہیں نہ کہیں یہ جو ہے نا CIA یا جو ہے نا را انوالو ہوگی. وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, اپنے لوگوں کو جو ہے نا تربیتیں دیتے ہیں, وہ پھر ان لوگوں میں جو ہے نا گھسا دیتے ہیں. جیسے اردگل میں آپ دیکھیں نا, وہ اردگل کے ساتھ کتنے لوگ جو ہے نا وہاں پہ آتے ہیں کافر اور اس طرح کے جو ہے نا یہودی, وہ ان کو جو ہے نا ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے. اردگل کی طرف ہم نہیں جاتے, لیکن افغانستان کی یہ جو بات آپ نے کی ہے, میں اسی کو انڈورس کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ CIA یا را یا NDS یا اسرائیل موساد جو ہے یہ TTP یا دیگر تنظیموں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر خانہ جنگی کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں. اب سوال تو یہ ہے, اور افغان طالبان کا امتحان بھی یہ ہے کہ TTP جو جن کے ابھی تک محفوظ ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, کیا آپ TTP جو ہے وہ اس طرح افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں جو کاروائیاں جو اپنی پہلی جو انہوں نے جاری رکھی وہ جاری رکھ سکیں گی, یا طالبان جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہونے دیں گے؟ حالانکہ افغان طالبان نے یہ شیورٹی دی ہے. سر شیورٹی بھی دی ہے اور کبھی ان کو ایکٹیو نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ یہ دیکھیں, پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا مگر ماضی میں ایسا نہیں کیا سر نہیں کیا, لیکن پہلے کی بات اور تھی. پہلے تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عورت کو برقعے میں ہونا چاہیے, عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. آخر چینج آئی ہے نا, تو رائٹ نو سیم ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کوئی گیا گزرا ملک تو نہیں ہے نا. پھر پاکستان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے نا پاکستان میں جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی TTP کی یا ڈفرینٹ, اور اس میں صرف اور صرف انڈیا اور امریکہ کہیں نہ کہیں انوالو ہوتا تھا, کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اسلام اوپر آئے, اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے نا اوپر آئے کل, تاکہ ان کے اوپر کہیں جو ہے نا, دیکھیں یہ غیر مذہب لوگ ہوتے ہیں, ان کو ویسے ہی اندر سے دھچکا لگا ہوتا ہے یار مسلمان ہے, یہ تو صرف مسلمان کا بھائی ہے, وہ تو کبھی جو ہے نا کافروں کو اور ان چیزوں کا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم تو دیکھیں کشمیر میں دیکھ لیں, ہمارے مسلمانوں کے اوپر کتنے مظالم ہوتے ہیں, ہم لوگ پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یار اس چیز کا حل نکالیں, سولوشن نکالیں, ٹیبل ٹاک کریں تاکہ کشمیر کا حل ہو. سیم ہیئر جو ہے نا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے, ٹیبل ٹاکس ہونی چاہیے اگین اینڈ اگین. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایران, پاکستان, چائنا, افغانستان, دین انڈیا کے ساتھ بھی ہماری بنتی نہیں ہے, ہماری بنے گی بھی نہیں, لیکن بینگ اے مسلم ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کریں. کیونکہ ہمیں چاہیے, دیکھیں افغانستان کو طالبان کو چاہیے کہ وہ اپنے طالبان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کو سیکیور کریں. سیکیور کس طرح ہوگا؟ جب تک یہ TTP, القاعدہ اور یہ جماعتیں جو ہے نا وہاں پہ رہیں گی, افغانستان کبھی سٹیبل نہیں ہو سکتا. اسلام آباد میں, افغانستان میں کبھی بھی جو ہے نا ترقی نہیں آ سکتی, نہ ترقی کر سکتا ہے کبھی. اس لیے جو ہے نا اب یہ ملا برادران ہیں اور جو دوسرا جس طرح سے افغانی طالبان ہیں, ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا اب کلین کریں. اب دیکھ اچھا, اس حوالے سے کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں, اگر ہم افغان طالبان کی ایک نئی عبوری حکومت ہے وہ بن جاتی ہے, جس کا وہ اعلان بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد جو ہے وہ متوقع ہے, دنیا اس حکومت کو کیسے دیکھے گی؟ کینیڈین وزیر اعظم نے تو انکار کر دیا, وہ کہتے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر آئے ہیں, جمہوری حکومت کو بھگایا ہے, تو ہم تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پاکستان کے حوالے سے اگر موقف کی بات کی جائے تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم ابھی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, دوست ممالک سے مشاورت کریں گے. اس حوالے سے خارجہ پالیسی بھی جو ہے, ایران جا رہے ہیں وزیر خارجہ, اور چین بھی جائیں گے, اس لیے کینیڈا کو سر کینیڈا کو جو ہے نا یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ مسلمان جو ہے نا, دیکھ لیں ہم لوگ بے حیائی سے جو ہے نا ہم لوگ گریز کرتے ہیں, ہم بے حیائی کو نہیں مانتے, ہم غلط قانون کو نہیں مانتے. اب افغانستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں جمہوری حکومت تھی, کون سی جمہوری حکومت کی آپ بات کرتے ہیں؟ وہاں تو امریکن حکومت تھی. غنی صاحب تھے جو, وہ کس کے بندے تھے؟ وہ تو امریکہ کے لائے ہوئے بندے تھے. اس لیے جو ہے نا اصل افغانستان میں جو ہے نا حکومت ہونی چاہیے تھی, جو ہے نا یہ طالبان والی جو حکومت ہے نا, یہ حکومت ہونی چاہیے تھی. اگر غنی انتظامیہ اگر امریکہ کی لائی ہوئی تھی, تو امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ہم نے تو پریزیڈنٹ غنی کو یہ کہا کہ طالبان سے مذاکرات کر لیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جنگ کریں گے. سر سنیں, تو پھر اس صورتحال کے اندر اگر کٹپتلی ہوتی تو مان لی جاتی. سر دیکھیں نا, اگر مذاکرات کرنے تھے تو امریکہ خود کیوں نہیں مذاکرات کر رہا تھا؟ یا خود طالبان کی جانب سے کہا گیا تھا نا کہ غنی انتظامیہ بھی مذاکرات کے اندر بیٹھے, غنی انتظامیہ جو ہے وہ نہیں بیٹھی. سر دیکھیں امریکہ کے ہمیشہ جو ہے نا اس کے دو فیس ہوتے ہیں. امریکہ جو ہے نا ہاتھی کے دان دکھانے کی اور کھانے کی کچھ اور. امریکہ کی سیم وہی پالیسی ہے. امریکہ چاہتا تھا کہ جو ہے نا وہ طالبان کے سامنے جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اپنا لباس بھی نہ اتارے اور جو ہے نا اس کا کام بھی ہو جائے. آپ کہتے ہیں اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ غنی کے اوپر. اور دیکھ لینا غنی اگر اتنے لائل تھے اپنے افغانستان کے ساتھ تو وہ بھاگ کیوں گئے؟
اور اربوں خربوں ڈالر لے کے وہاں سے بھاگے ہیں, اور ان کے جہاز تو بھرا ہوا تھا ہی تھا, ان کی گاڑیاں جو لوڈ ہوئی تھی وہ بھی گاڑیاں جو ہے نا ڈالر سے بھری ہوئی تھی. اٹس مین وہ جمہوری چھوڑ کے نہیں بھی تھا, چلے گئے, چھوڑ کے تو جانا ہی تھا نا, اب ظاہر سی بات ہے جگہ نہیں تھی اس میں جہاز میں یا گاڑیوں میں. کہنے کا کیا مطلب ہے, جمہوری نہیں, جمہوری تب ہوتی ہے جب, اب آج آپ دیکھ لیں افغانستان میں جتنی جگہ بھی طالبان گئے ہیں تو لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے. اگر لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تو ویلکم کبھی بھی نہیں کرتے, مقابلہ کرتے نا. طالبان تو چند تھے, عوام تو بہت زیادہ تھی. کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا یا کچھ ایسی چیزیں نہیں تھی؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بھی چاہتے ہیں, دیکھ لیں ایک دن انشاءاللہ العظیم اسلام پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. اگر افغان عوام جو ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں طالبان کی, تو کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو مناظر ہے وہ کافی دل دہلا دینے والے. ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو کابل ایئرپورٹ میں لوگ موجود ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, مارکیٹس اس طرح سے نہیں گھر رہی, بازار اس طرح سے اوپن نہیں ہو رہے, لوگوں کے اندر تو خوف و ہراس ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہوتے تھے. وہ کون لوگ ہیں جو طالبان کے اگینسٹ جو ہے نا بات کرتے ہوتے تھے. وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کیا کے ہوگا جو طالبان کے اگینسٹ ہے وہ بے حیائی کو پروموٹ کریں گے؟ یہ پیمانہ کس نے تشکیل دیا؟ سر دیکھیں نا, اب میں ہوں یا آپ ہیں, آپ کبھی بھی جو ہے نا کیا ایسے آپ نے جب کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ تھانے جاتے ہوئے ڈریں گے؟ کبھی بھی نہیں ڈریں گے. آپ کو پتا ہوگا یار میں تو سفید پوش بندوں, میں نے کبھی چوری ڈاکہ نہیں کیا, کرپشن نہیں کی, کچھ نہیں کیا, تو آپ تھانے دھڑلے سے چلے جائیں اس سے گے. پہلے طالبان کا پچھلا تجربہ بھی تو ہے جس سے لوگ جو کافی ڈرے ہوئے ہیں. سر وہ ڈرے, وہ چیز اور تھی. اب جب کہ جیسا ہی جو ہے نا طالبان نے کنٹرول سنبھالنا شروع کیا تو طالبان نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ ہم وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم, مگر یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا نا, عمل تو کرنا پڑے گا تبھی وہاں کے لوگوں کو یقین آئے گا. سر دیکھیں نا اب پریکٹیکلی انہوں نے کیا ہے نا, نہیں تو وہاں کیا جرت تھی اینکر کی کہ وہ جو ہے نا وہاں کے جو طالبان کے جو اس وقت کے ترجمان تھے اس سے ساتھ جو اس کا انٹرویو لیتی ہے اس کے سامنے اس حلیے میں بیٹھ سکتی ہے. حلیہ ٹھیک تھا ان کا, لیکن کبھی بھی بیٹھ سکتی, جرت نہیں پڑتی تھی. اس لیے افغانستان میں جو ہے نا ایسا جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے, وہ کتنے تھے یار, ایک جہاز میں کتنے لوگ آتے ہیں, ایئرپورٹ پہ کتنے لوگ تھے, کوئی کروڑوں کی تعداد میں تو نہیں تھے نا, آخر کروڑوں میں آبادی ہے ان کی, تو یار اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے تو کرپشن تو ہوئی ہوگی, وہ کرپٹ لوگ ہوں گے, انہوں نے کیا ہوگا. عوام تھے کرپٹ کیسے ہو سکتے؟ سر کون سی عام عوام تھی میرے بھائی؟ آپ دیکھ لیں عام عوام ہمارے ملک میں بھی تو ہے. وہ شریف لوگ جو ہیں جو کرپشن نہیں کرتے, دو نمبری نہیں کرتے, کسی کے ساتھ اللیگل کام نہیں کرتے, گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جاتے, اسلام کے اگینسٹ نہیں جاتے, ان کو کون ان کو تنگ کرے گا یا مارے گا؟ وہاں پہ وہی لوگ بھاگ رہے تھے جنہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی, وہی لوگ بھاگ رہے تھے جنہوں نے طالبان کے خلاف جو ہے نا ہمیشہ آگ لگانے والی جو ہے نا ایکٹیویٹیز کی, اور وہی لوگ تھے جنہوں نے بے حیائی کو پروموٹ کیا, امریکنز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہر سینس میں, ان کو شرابیں لا کے دیتے تھے, ان کو جو ہے نا اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. وہ لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, اور یقینی طور پر جس طرح کی جو بات آپ کر رہے ہیں, امریکہ نے یہ تو بالکل واضح کہا تھا, برطانیہ کی طرف سے بھی واضح کہا تھا کہ جنہوں نے 20 سالہ جنگ کے اندر وہ افغان شہری جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے امریکیوں کی مدد کی ہے, برطانیہ کے ہم انہیں لے کر جائیں گے, اور وہ انہیں کافی حد تک لے کر چلے بھی گئے ہیں. کچھ ابھی بھی جو سلسلہ ہے آنے جانے کا وہ جاری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی صورتحال کے اوپر آ جاتے ہیں. پاکستان اگر ہم بات کریں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے, آرمی چیف کی جانب سے جو اغوان جو ایک وفد آیا ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی گفتگو ہوتی ہے, اور آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان اور ریاست پاکستان کی جانب سے واضح موقف ہے کہ ہماری ممکنہ کوشش ہے ہر حد تک جائیں گے افغانستان میں امن آ جائے. مگر پاکستان کا یہ بیانیہ کوئی آج سے تو نہیں ہے. پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان بار بار اس کی تکرار کرتے رہے کہ بندوق کی نوک کے پر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. دنیا کو اتنی تاخیر سے کیوں سمجھ آیا؟ سر عمران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ بینگ پاکستانی کہ ہم لوگوں کو بالکل جو ہے نا کسی کی جنگ میں جو ہے نا اپنے آپ کو مسلط نہیں کرنا چاہیے, نہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. وہ تو یہ کہہ چکے ہیں, ہمارے بھائی ہیں افغانی, ہمارے بھائی ہیں طالبان, ٹھیک ہے نا, ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں چاہتے کہ کل ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ٹیررزم ہو پاکستان میں, ہم نہیں چاہتے کہ آئے دن جس طرح سے بلوچستان میں پشاور میں دھماکے ہوتے تھے, ہم نہیں چاہتے اس طرح سے کوئی بھی ہو. اس لیے جو ہے نا ہمیں وہ افغانستان طالبان جانے, وہ ان کا اندر کے معاملات ہیں. ہاں جو بھی ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے, وہ ہمارے لیے جو ہے نا قابل قبول ہوگی, کیونکہ دیکھیں وہ ان کے اندر کے مسائل ہیں, ان کے اندر کا مسئلہ ہے. ہاں بینگ اے مسلم ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کے اندر کے مسائل میں ان کو سلجھانے کی کوشش کریں, جتنے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ہم جہاں تک مذاکرات میں بیٹھ کے ان کی سیٹلمنٹ کروا سکتے ہیں ہم ان کی سیٹلمنٹ کروائیں,
ٹھیک ہے نا, یہی ہمارا کام بنتا ہے. اور خان صاحب کر رہے ہیں, اور آرمی چیف میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ بھی کافی ایکٹیو ہوئے ہیں اس وقت, کے جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے اب دیکھ لیں ہمیں, اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان, یہ تو ہمارا مسلمان ہے, ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی انسان آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کی صلح صفائی کرائیں. ٹھیک ہے نا, ان میں پیار بانٹیں, ان میں جو ہے نا مگر یہ صلح صفائی کا جو صلہ ہے وہ ہمیں پھر بعد میں کیا ملتا ہے؟ الزامات کی صورت میں آپ افغانی حکومت میں دیکھ لیں کہ کس طرح میں الزامات جو ہے وہ ہمیں ملے, امریکہ ہمیں کہتا رہا. سر ڈیم کیئر دیکھیں, آپ اپنا قبلہ درست رکھیں, آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, مگر آپ دنیا کے ساتھ بھی تو رہنا ہے سر. دنیا کے ساتھ دیکھیں, دنیا کے ساتھ رہنے کے لیے سب سے پہلے توکل تو اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جب غلط نہیں کر رہے ہوتے نا تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 10 دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا پرموٹ کرنا چاہیے. ہمارا کام بنتا ہے کہ اگر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے, ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم یہودی لابی کو پرموٹ کریں یا کسی غیر مسلم کو پرموٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے, ہم نے رہنا ہے. جب اس خطے میں یا اس علاقوں میں رہ رہے ہیں ہم, تو ہمارا کام بنتا ہے کہ جو ہے نا ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا, لیکن ہاتھ ضرور ملائیں لیکن ایک لمٹ میں رہ کے ان کے ساتھ جو ہے نا, کیونکہ جب ہمارے اسلام دیکھیں, ہم بینگ اے مسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا, یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے, اس لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھو. مجبوری ہے آپ کی اگر بزنس کرنا ان کے ساتھ تو بزنس کرو, لیکن اس میں بھی کیونکہ تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ وہ آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہو, لیکن وہ ایک لمٹ میں رہ کے آپ کریں. ٹھیک ہے نا, ان کو اپنے اوپر مسلط مت ہونے دیں. کیوں کہ میں خان صاحب کا ایک جملہ دہراتا ہوں, اپنے پریزیڈنٹ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا, تو توکل تو اللہ جب بات آ جاتی ہے تو پھر ہمیں امریکہ کے سامنے ایسے نہیں بلکہ ایسے جو ہے نا جینا چاہیے, اور کوئی بھی غیر مسلم ہے تو اس کے سامنے ہمیں دھڑلے سے کھڑا ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ تو ایسے ہی ہے. پاکستان کا جو بیانیہ آپ دیکھ لیں کہ بالکل جس طرح امریکی نے جب اڈوں کی جو مطالبہ کیا اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا بالکل واضح بیان تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ موضوع یہی رہے, مطلب سوال یہ ہے کہ چین اور ایران جو ہے وہ ہمیں ایک بالکل ایک واضح بڑی کلیئر پوزیشن کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ ابھی افغان طالبان کو ایکسیپٹ کرنے کا جو سوال ہے وہ ہم اس طرح سے ابھی اس کا جو واضح جو جواب ہے وہ نہیں دے سکتے. ممالک کے ساتھ, دوست ممالک کے ساتھ رابطہ کریں گے اور پھر اوبیسلی ہونا بھی ایسا چاہیے. دیکھیں نا, آپ اس خطے میں صرف آپ پاکستان ہی تو نہیں ہے نا, پاکستان کے پڑوس میں دیکھ لینا ایران بھی افغانستان کے ساتھ اس کے جو ہے نا ٹرمز کس طرح کے ہیں. چائنا کے بھی جو ہے نا آلریڈی انفلوئنس بہت زیادہ ہے وہاں پہ, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا چاہتے ہیں فیوچر پلاننگ بھی ان کی یہی ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا جس طرح سی پیک کو لے کے جائیں, تاکہ ان کو دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں, چائنا ہو گیا یا جتنے یہ اپنا ہر یہ لوگ بزنس مائنڈ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ ہیں, ہم لوگ تھوڑے سے بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے نا, پاکستانی قوم پتہ کیا ہوتی ہے, اے میں خواہ تم کون ہے میں خواہ مخواہ, ہمارے وہ حال ہے. یہ لوگ جو ہے نا کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرتے جس سے ان کے ملک کو نقصان ہو, ان کی عوام کو نقصان ہو. اور رہی بات جو ہے نا, جہاں پہ ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ آتے ہیں, دیکھیں ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ مشورے سے, ہم ایران کے ساتھ مشورے سے, باقی جو پڑوسی ممالک ہیں, باقی تو خیر انڈیا رہ جاتے, انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم لوگ آپس میں ہاتھ ملائیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ امریکہ اور انڈیا جو ہے نا ایک ہے. اب یہاں سے جو ہے نا دیکھ لیں آپ, ایران ہو گیا, جس طرح سے جو ہے نا چائنا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, ہم لوگ دیکھیں پڑوسی ممالک بھی ہمارے بارڈر تمام تر صورتحال کے اوپر آپ بھارت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اہم اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کر لیا افغانستان کی صورتحال کے اوپر. ڈیمز کے اوپر پیسہ لگا دیا بھارت نے, اور افغان طالبان نے انہی کے جو پرچم ہے وہ ان کو نظر آتش بھی کیا, اور اس کے حوالے سے بالکل ایک واضح موقف بھی انہوں نے, ترجمان جو طالبان ہے ان کی طرف سے واضح موقف بھی آیا کہ پاکستان کے ساتھ, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, لیکن ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, اور بھارت کے ساتھ بھی ہم اچھے جو تعلقات ہیں وہ رکھنا چاہیں گے. تو بھارت کو اس حوالے سے ابھی کیا آپ کس پوزیشن کے اوپر دیکھتے ہیں؟ سر اس وقت تو جو ہے نا بھارت کی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس کی تو موت جو ہے نا اس کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح سے, کیونکہ اس نے تو $1 ٹریلین وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے طالبان کا اپنا ہی بیان ہے کہ کوئی بھی انویسٹر ہے, کوئی بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے, تو ہم اس میں کہیں بھی جو ہے نا روک ٹوک نہیں کریں گے, اور وہ پروجیکٹس کو اور ان چیزوں کو ویسے ہی لے کے چلیں گے. تو انڈیا بھی جو ہے نا دیکھیں, انڈیا کو تھوڑی سی ٹینشن ہے
لیکن جب طالبان نے یہ بیان دے دیے تو ابھی دیکھ لیں کوئی نہ کوئی, کیونکہ مودی جو ہے نا ایک بڑا کنزرویٹو قسم کا جو ہے نا سیاستدان ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس کو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ یار اب طالبان آ گئے تو ہمارے تو جو ہے نا ستیہ ناش ہو جائے گی افغانستان میں, جو پیسہ تھا سارا ڈوب جائے گا. لیکن اب کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی ایسی وہ بنائے گا جس سے جو ہے نا طالبان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوں گی, کیونکہ طالبان بھی ابھی چاہے گا کہ جتنے بھی پڑوس کے ممالک ہیں ویل سیٹلڈ ہیں یا جن کی جو ہے نا اکانومی ان سے بہتر ہے, ان کے ساتھ وہ تعلقات اچھے کرے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکیں. تو اس لیے کوئی نہ کوئی دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج کی جو میٹنگ چل رہی ہوگی وہاں پہ وہ اس میں بھی یہ چیزیں جو نہ ہوں گی کہ یار ہمیں آگے, کیونکہ انویسٹمنٹ کی ہوئی انہوں نے بہت زیادہ ڈیمز اور ڈفرینٹ اور چیزوں پہ, تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکالیں گے پازیٹیولی جس کو جو ہے نا آگے تاکہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا افغانستان کے ساتھ بہتر ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے موضوع کے, اپنے پروگرام کے موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں. کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں کافی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے. ہم نے دیکھا کہ 8 محرم الحرام کے حوالے سے جو جلوس ہیں وہ بھی نکالے گئے, اس کے اوپر بھی پیلٹ گنز کا استعمال ہے وہ کی گئی, شیلنگ کی گئی. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مذہبی جو تہوار ہوتا ہے یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے, بھارت جو ہے, بھارتی جو فورسز ہیں, جو ریاستی دہشت گردی جو انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. عالمی دنیا کیوں خاموش بنی ہوئی ہے بھارت کے اس کردار کے اوپر؟ دیکھیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے نا, کوئی بھی غیر مسلم نہیں چاہے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا سکون کی زندگی گزارے یا مسلمان آپ پہ حکومت کرے, ٹھیک ہے نا. نہ انڈیا چاہے گا کہ مسلمان ان کے اوپر حکومت کرے, اور نہ ہی جو ہے نا امریکہ چاہے گا, نہ برٹن چاہیں گے, نہ کینیڈین چاہیں گے کہ ان کے اوپر آ کے مسلمان مسلط ہو جائے. اس لیے جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, دیکھیں یہ تو پچھلے کتنے سالوں سے ہو رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب سے 2-3 سال سے خان صاحب جو ہے نا باہر گئے تھے, وہاں سے آنے کے بعد جو ہے نا حالات کچھ زیادہ کرٹیکل ہو گئے ہیں. دیکھیں کچھ علاقے بھی چلے گئے ہیں اور انڈیا نے وہاں پہ اپنی فوج بھی بڑھا دی, اور یہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھیں بینگ اے مسلم, کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, اور یہاں پہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہوگا. اور جس طرح سے آپ دیکھ لیں کشمیر کے بھی الیکشن ہوئے ہیں, اور بیرسٹر سلطان صاحب کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. بیرسٹر سلطان جو ہے نا وہ بڑا اہم رول ادا کریں گے اس وقت, کیونکہ بیرسٹر سلطان نے آلریڈی جو ہے نا ان کو سارے جو ہے نا معاملات کا پتہ ہے کہ کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے جو ہے نا آپس میں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے, یا کس طرح سے جو ہے نا اگر کوئی ہمیں ایک ان کے ساتھ اگر ہم ٹیبل ٹاک پہ جاتے ہیں انڈین کے ساتھ, یا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کی کوئی ایسی جو ہے نا راستہ نکلتا ہے, تو اس میں جو ہے نا کس طرح سے بہتری ہو سکتی ہے. اس لیے جو ہے نا ہمیں چاہیے, خان صاحب کو چاہیے, ہمارے آرمی چیف کو چاہیے کہ یار امریکنز کے ساتھ جو, کیونکہ دیکھیں امریکہ کی جو ہے نا انڈیا بات سنتا ہے صرف جو ہے نا امریکہ کی ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی اقوام متحدہ میں 12 عالمی سطح کے کوئی بھی فورم ہو, اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے تو واضح موقف اپنایا گیا ہے, کشمیر کے اوپر متوجہ دی گئی ہے. عالمی دنیا کردار ادا نہ کرے تو اس کے اوپر پاکستان کیا دیکھیں نا سر, جب کوئی نہیں کرتا تو پھر اللہ ہی رہ جاتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں یہ کا نعبدو یہ کا نستعین, پھر خان صاحب کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, اور اللہ پہ چھوڑ کے نا پھر جماعت الدعوہ والے جس طرح سے آزاد دھوم دھمکے سے انڈیا گھوم کے آتے تھے, ان کو پھر دیں جو ہے نا کہیں جائیں. دیکھیں طالبان تو ریاست کی پالیسی نہیں ہے نا, پاکستان کسی بھی ایسے گروہ کو جو ہے نہیں, ہم لوگ نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے. لیکن دیکھیں نا طالبان کہاں سے گئے, طالبان کس طرح سے جو ہے نا آج گورنمنٹ وہاں پہ کر رہے ہیں. دیکھیں سر, ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی, وہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کام بنتا ہے کہ اس وقت خون کی جو ہولی وہاں پہ کھیلی جا رہی ہے اس کو بند کریں. اگر ہم پیار سے, پہلے ہمارا کام بنتا ہے ٹیبل ٹاک, اگر ٹیبل اسلام ہمیں جو 3 جو ہے نا چیزیں بتاتا ہے, میں اس کی جہاد کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ پہلے پیار سے بات کرو, جب پیار سے نہیں بات ہوتی تو پھر ڈنڈے کے زور پہ بات کرو. یہاں پہ پیار سے ہم بڑی مدت سے جو ہے نا جہاد تو یقینی طور پر ہو رہا ہے, اور وہ کشمیر کی اپنی ہی عوام جو ہے وہ لڑ رہی ہے, وہ ساروں کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے. لیکن کل سر آپ کی پوچھ ہوگی کہ آپ پڑوسی تھے, آپ بھائی تھے, آپ مسلمان تھے, آپ نے جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا بات کیوں نہیں کی؟ انہوں نے بات کی, ہر جگہ بات کی ہے, ہر عالمی سطح کے پر بات کی ہے. پہلے ہمارا اسلام, میں نے آپ کو 3 پوائنٹ بتا دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے پیار سے, پھر ڈنڈے سے, یا جو ہے نا باقی ہاتھ سے, اس کے بعد جو ہے نا پھر خاموشی. اس وقت ہم نے ایک جو ہے نا پچھلے 70 سالوں سے ہم ایک چیز کو تو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ہم پیار سے ہر جگہ پہ جا کے ہم نے بات کی. کوئی ایسی جگہ جو ہے نا ہم نے نہیں چھوڑی جہاں پہ ہم نے جا کے کشمیر کی بات نہیں کی. دوسری پھر ہمارے پاس رخ وہی رہ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈنڈے والے جو معاملات ہیں یقینی طور پر وہ ہیں, وہ کشمیری عوام اپنی آزادی کے لیے تو کر رہے ہیں, ہماری تو دسترس میں نہیں, ہم وہ چیزیں تو نہیں کر سکتے. ہم تو کہتے ہیں کہ عالمی قوانین کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ کل ہم سے پوچھ ہوگی کہ شاہ صاحب آپ نے بنا دیا ہے, نہیں سنیں نا,
کل ہم سے پوچھ ہوگی کہ یار تمہارے پڑوس میں یا تمہارے سامنے مسلمان کا جو ہے نا ایک کا جو ہے نا شہید کیا جا رہا تھا تو کردار ادا کیا ہم نے ہر عالمی سطح کے سر بات کرنے دیکھیں نا اب جہاں بات آپ نے کر چکے ہیں نا نہیں انڈیا مان رہا کوئی نہیں آپ کا دنیا کو آنا چاہیے قوانین اس کے اوپر آنے چاہیے کون سے سر عالمی دنیا جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ صرف اور صرف جو ہے نا یہودیوں کے ہیں ہندوؤں کے ہیں اور غیر مذہبوں کے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے نا آپ کو پروموٹ نہیں کریں گے وہ کبھی بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے چین نے آواز اٹھائی ہے سر چین نے ایک اٹھائی ہے نا اب چین آواز اٹھا سکتا ہے یار تو ہمارا کام ہے نا اب چین کے ساتھ بات کریں اور بات کر کے ہم پھر دوسرے طریقے سے جو ہے نا انڈیا کو سمجھائیں یہ حقیقت پسندی اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنا ہے کوئی فلم تو نہیں چاہ رہی کہ ہم اپنی فوج کو بھیج دیں وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کوئی ہم جنگ تو نہیں کر سکتے بات کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں بات کتنی بار کر چکے ہیں آپ یار 70 سالوں سے بات ہی تو کر رہے ہیں 70 سالوں میں تو اسی لیے 70 سالوں میں ہم نے بات کی ہے ضرور ہم نے کی ہے اور وہ کرتے رہیں گے مگر اس کی وجہ کیا ہے آزادی کو یا اس جو معاملہ ہے مقبوضہ کشمیر کا حل نہ ہونے کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق معاملہ جو ہے وہ دنیا نہیں چاہ رہی نا آپ دیکھ لینا اب 1.5 ارب عوام کو کیا کہاں 1.5 ارب اور کہاں جو ہے نا 10 لاکھ کی عوام آپ اس کو کمپیئر تو مت کریں نا انڈیا اب اتنا پاورفل ہے 6-7 لاکھ 8 لاکھ تو فوج اس نے خالی وہاں پہ مسلط کی ہوئی ہے کشمیریوں کے اوپر وہاں پہ نہتے کشمیری نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ ان کے پاس کچھ ایسی جو ہے نہ پیسہ نہ اسلحہ نہ کچھ وہ کیسے ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اس لیے میرے بھائی یہاں پہ ہم کو سٹینڈ لینا ہی ہوگا مومن تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے ٹھیک سر لڑتا ہے تو لڑ رہے ہیں نا وہی تو میں ہم بھی تو مومن ہیں ہم بھی تو مومن ہیں کہ ہم مسلم ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں ہمارا کام نہیں بنتا کس طرح سے سر یہ کرنا نہیں ہوتا اس کو کرنا نہیں کہتے فوجیں بھیج دیں سر کس کو فوج بھیج دیں سر تو فوجوں کا دیکھیں جب پیار سے کوئی نئی چیز مانی جاتی تو پھر فوجیں بھیجنی پڑتی ہیں متضاد علاقہ ہے اقوام متحدہ کے مطابق متضاد علاقہ میں کیسے فوجیں بھیجیں گے آزادی کی جنگ کو خود لڑ رہے ہیں اقوام متحدہ سر مشرف صاحب بھی تو کہاں تک چلے گئے تھے جب مشرف صاحب کہاں تک چلے گئے تھے کرنے والا دیکھیں کرسی آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس جو کرسی آپ بول نہیں سکتے میرے پاس جو کرسی یہاں پہ میں بیٹھ کے بول سکتا ہوں اسی لیے یہ بندوں سے نہیں ہوتی یا کرسیوں سے نہیں کبھی بھی جو ہے نا چینج یا ریولوشن آتی یہ بندوں سے چینج اور ریولوشن آتی ہے میرے بھائی اس لیے ابھی تک مرد مومن ہی پاکستان میں نہیں آیا جو پاکستان کو اور پاکستان کی جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو جو ہے نا ہیلپ آپ کو اتھارٹی دی جائے تو آپ کیا کریں گے سر کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کہنے اور کرنے میں فرق ہے ممالک میں اور متضاد علاقوں کے رائے حل کے لیے عالمی سطح کے پر فورم موجود ہیں وہاں پر پاکستان اپنی آواز اٹھا رہا ہے سر جب مجھے اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرتے ہیں جیسے خان صاحب کو موقع ملا تھا نا خان صاحب کو سب سے پہلے قوانین میں بہتری کرنی چاہیے تھی پھر جو ہے نا سر دیکھیں ریولوشن باتوں سے نہیں آتے ٹھیک ہے نا باتیں خان صاحب بھی بڑی کرتے ہیں باتیں باقیوں نے بھی کر لی باتیں آپ اور میں بھی کر رہے ہیں ریولوشن لانے کے لیے سر جی سٹیپ اٹھانا ہوتا ہے اب ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں کشمیر کی نہیں میں ہر جگہ سب سے پہلے دیکھیں ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے یہاں پہ ہم جھانک لینا کہ ہم کیا ہیں جب ہمارا کردار ٹھیک ہوگا نا تو ہم کسی دوسرے کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے اور دوسرے کی بھی مدد کریں گے ہم یہاں پہ خود ہی کرپٹ ہیں ہم خود ہی اسلام کے ساتھ لائل نہیں ہیں جہاں آپ کے اپنے ممالک میں جو ہے نا اسلام کے ساتھ جو ہے نا کس طرح کی جو ہے نا دیکھ لیں پاکستان کو میں پھر بات وہی آ جاتی ہے کیونکہ دیکھیں میں بھائی جان میں نبی کا امتی ہوں میں نے مر جانا ہے میں کم از کم وہاں پہ سرخرو تو ہوں گا نا یار کہ میں نے جو ہے نا کشمیر کے لیے آواز اٹھائی تھی میں نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے آواز اٹھائی تھی صرف آواز ہی اٹھانا ہمارا کام نہیں ہمارے پاس اس وقت پاور ہے میرے بھائی ٹھیک ہے نا کشمیریوں کے پاس کون سی پاور ہے مقبوضہ کشمیری ان کے پاس تو گن نہیں ہے پسٹل نہیں ہے ہمارے پاس پاور ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہم اگر 70 سال سے ہم پیار سے کہہ رہے ہیں نہیں مانے تو پھر ہمیں جو ہے نا ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا ہوگا چلے وہ گھی انشاءاللہ نکالیں گے ایک اور موضوع کے اوپر آتے ہیں ووٹنگ مشین کے حوالے سے کیا کہیں گے الیکٹرانک مشین کے وفاقی جو وزیر ہیں شبلی فراز انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو مطمئن کر لیا ہے تو اس حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنے تحفظات سر میں بلکہ یہ کل میری جو گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں شہباز خان صاحب اس پہ بھی اس کے بارے میں ڈسکس کی میں نے اس ٹاپک پہ تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس چیز کو بڑا سراہا انہوں نے کہا کہ یہ چیز آنی چاہیے اور شملی فراز سے ہٹ کے میں کیونکہ میں خود جو ہے نا فورن میں میری ذاتی زندگی جو ہے نا ساری آسٹریلیا کوریا اور ڈفرینٹ اور کنٹریز میں گزری ہے بزنس بھی وہاں پر ہے وہاں پہ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت الیکٹرانکس جو ہے نا مشینری کے ذریعے آپ کی ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں کہیں بھی یہ تو لوگ جو ہے نا ابھی جو کرپٹ عناصر ہیں جو کرپٹ لوگ گنے چنے ممالک ہے جہاں پہ الیکٹرانک ہو رہی ہے ہر جگہ پر نہیں سر ہر جگہ پہ نہیں ہے لیکن دیکھ لینا باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ ہماری طرح کرپشن بھی تو نہیں ہے
ہماری طرح جو ہے نا یہاں پہ جس طرح سے کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے ملکی سطح کے اوپر. نہیں، جس اگر طرح سے پاکستان کی بات کریں, امریکہ کو آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے کرپشن میں سر کتنا میں اس نمبر ہے. کرپشن باقی کی بات نہیں ممالک کر رہا ہوں, میں جو ہے نا ووٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں وہ پہ تو متضاد رہے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ اگر ووٹنگ کا جو عملہ ہے جو تمام طرح صورتحال کے اوپر ہر کوئی دھاندلی کا جو رونا اگر روتا ہے, کچھ کام سر صحیح ہو رہے ہیں نا تو ان کو صحیح ہونے دینا چاہیے. اپوزیشن والوں کو بھی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی والے اگر یہ کام اگر اتنی جلدی پاسبل ہے الیکٹرانک نہیں مشین اتنی کو جلدی امپلیمنٹ کر پاسبل دینا, نہیں ہے, لیکن دیکھیں سر کہتے ہیں کہ ہم نے اس الیکشن میں کروا دینے سر حکومت, تو اس یہ کہہ رہی ہے. الیکشن میں وہ ساری جگہوں پہ تو نہیں ہوں گے, مین سٹیز جو ہوں گی اسی میں کروا سکیں گے. یہاں پہ تو پہلی بات یعنی کچھ جگہوں پہ الیکٹرانک ہوگی اور کچھ جگہوں پر نہیں ہوگی. سر دیکھیں کبھی بھی آپ ایک دم جو ہے نا چینج نہیں لا سکتے, سلولی ہوگا. آپ دیکھ لینا ہمارے ملک میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے بھائی میرے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اگر ہے تو آپ بیکورڈز ایریا میں چلے جائیں, وہاں پہ سگنل ہی نہیں آتے. تو یہ وہ جو بہت زیادہ جو ہے نا ڈیولپ کنٹری ہوتی ہے ان میں تو آپ 100% کروا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کوئی بھی کام ہے کم از کم سٹیپ تو اٹھانے جا رہے ہیں نا. یہ چلو یار اچھا کام ہے, اچھا کام کرنے جا سٹیپ رہے ہیں اٹھانے جا رہے ہیں, یقینی بات ہے, لیکن اس کے اوپر اپوزیشن کو بھی تو آن بورڈ لینا پڑے گا نا. سر ان کا اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں وہ دور کریں. سر بالکل کرنے چاہیے, صرف اس پہ نہیں باقی معاملات میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان چیزوں کا حل نکالیں. دیکھیں کب تک ہم 70 سالوں سے ہم آپس کی جنگ نہیں جو ہے نا ہمارے اندر کی ختم ہو رہی, تو ہم جو ہے نا غریب عوام کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے میرے بھائی. ہمارے اندر کی جنگ ہمیں ختم کرنی چاہیے. خان صاحب کو, اور بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کہہ دینے سے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا, کرنے سے فرق پڑتا ہے. اس لیے خان صاحب کو ظرف بڑا کرنا چاہیے. اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حل نکالے. ہمیں آپ لوگوں کی لڑائی نہیں چاہیے, ہمیں آپ لوگوں کے اندر کے مخالفت نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہماری عوام کس طرح سے فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے بچے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں, جو پیاس سے مر رہے ہیں, جن کے پاس پانی نہیں ہے, جن کے پاس بجلی نہیں ہے, جن کے پاس گیس نہیں ہے, ہم ان کو کس طرح سے تمام قیادت کو, ملک کی قیادت کو جو ہے وہ مل کر بیٹھنا چاہیے. طارق ملک صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.